بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی کی زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور تمام اس کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی کے جو چیلے چمچے تھے وہ بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ مرزا قادیانی کو جو ہے اس کا خدا سب کچھ پہلے سے جو ہے وہ الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا کشف کے ذریعے سب کچھ بتا دیا کرتا ہے، اور مرزا قادیانی کو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے حال بھی پتہ چل جاتے ہیں، اور جو بڑے سے بڑا بیمار ہو اس کو مرزا قادیانی جو ہے وہ ایک منٹوں سیکنڈوں میں ٹھیک کر سکتا ہے، اور مرزا قادیانی کی دعائیں جو ہیں وہ اس بقول مرزا قادیانی کے اس کا خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں اور میرا جو خاندان ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ حکمت اور طب میں اپنا نام رکھتا ہے، اور ہمارے سے بڑا تو کوئی حکیم اور علاج کرنے والا اس وقت میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ حوالہ آج کا دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا جب اپنا بیٹا بیمار ہوا اور اس کی حالت خراب ہو گئی، تب مرزا قادیانی کو جو ہے وہ اس کے خدا نے کیا کیا بتایا اور مرزا قادیانی نے جو ہے اس کے لیے کیا کیا کیا، وہ حوالے میں آج دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو حوالہ ہے وہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں جن پہ مشتمل ایک کتاب ہے تذکار مہدی، اور اس کا صفحہ نمبر 305 ہے، اور یہاں پہ یہ مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا بشیر الدین محمود، جس کو یہ قادیانی اپنا دوسرا خلیفہ کہتے ہیں، وہ لکھ رہا ہے کہ حضرت صاحب کو ہمارے چھوٹے بھائی مبارک احمد سے بہت محبت تھی۔ جب وہ بیمار ہوا تو حضرت صاحب نے اتنی محنت اور اتنی توجہ سے اس کا علاج کیا کہ بعض لوگ سمجھتے تھے اگر مبارک احمد فوت ہو گیا تو حضرت صاحب کو سخت صدمہ پہنچے گا، اور خلیفہ اول بڑے حوصلے والے اور بہادر انسان تھے۔ جس روز مبارک احمد مرحوم فوت ہوا، اس روز صبح کی نماز پڑھ کر آپ مبارک احمد کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ میرے سپرد اس وقت مبارک احمد کو دوائیاں دینا اور اس کی نگہداشت وغیرہ کا کام تھا۔ میں ہی نماز کے بعد حضرت خلیفہ اول کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میں تھا، حضرت خلیفہ اول تھے، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب تھے، اور شاید ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب بھی تھے۔ اب یہ اوپر کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کا سارا علاج کر دیا تھا، تو پھر یہ باقی لوگ وہ جو ڈاکٹر تھے وہ ان کی پھر وہاں پہ کیا ضرورت تھی جب مرزا قادیانی خود ہی علاج کر رہا تھا اور بہت بڑا حکیم تھا۔ تو بہرحال کہتے جب وہ پہنچے جب خلیفہ اول مبارک احمد کو دیکھنے کے لیے، اب ذرا سنیے گا کہ مرزا قادیانی کے جو ہے جس کو جو ہے ہر ایک انگلی بھی کٹ جاتی تھی، یا جماعت میں کسی کے جو ہے وہ ذرا سا ناخن بھی ٹوٹ جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے، الہام کے ذریعے اور مختلف الہامات کر کر آ کے ادھر فٹ کر دیتا تھا۔ اس وقت جب وہ عین واقعے کے وقت مرزا قادیانی نے کیا کہا، بعد میں تو بے شک الہام وہ سارے انہوں نے لگا دیے ہوں گے کہ پتہ تھا، لیکن یہاں پہ جب وہ واقعہ ہوا اس وقت مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب کہتا ہے کہ حضرت صاحب نے فرمایا حالت اچھی معلوم ہوتی ہے، بچہ سو گیا، مگر در حقیقت وہ آخری وقت تھا جب حضرت خلیفہ اول کو لے کر آیا تو وہ اس کا یعنی یہ اس کے جو بھائی تھا مبارک احمد، اس کا یہ کہتا ہے کہ آخری وقت تھا۔ اب اس آخری وقت میں مرزا قادیانی نے جو کہا کہ بچہ جو ہے وہ اس کی حالت اچھی ہے اور وہ سو گیا، اور جب کہتے ہیں در حقیقت وہ آخری وقت تھا جب میں حضرت خلیفہ اول کو لے کر آیا، اس وقت مبارک احمد کا شمال کی طرف سر اور جنوب کی طرف پاؤں تھے، اور خلیفہ اول بائیں طرف کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبض پر ہاتھ رکھا مگر نبض آپ کو محسوس نہ ہوئی۔ اس پر آپ نے حضرت صاحب سے کہا کہ حضور مشک لائیں، اور خود ہاتھ کوہنی کے قریب رکھ کر نبض محسوس کرنی شروع کی۔ شاید وہاں نبض محسوس ہوتی ہو مگر وہاں بھی نبض محسوس نہ ہوئی، تو پھر آپ نے حضرت صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور جلدی مشک لائیں، اور خود بغل کے قریب اپنا ہاتھ لے گئے اور نبض محسوس کرنی شروع کی۔ جب وہاں پہ نبض محسوس نہ ہوئی تو گھبرا کر کہا کہ حضور جلدی مشک لائیں۔ اس عرصے میں حضرت صاحب چابیوں کے گچھے سے کنجی تلاش کر کے ٹرنک کا تالا کھول رہے تھے۔
اب وہ جو تھا بار بار وہ نور الدین جو ہے مرزا قادیانی کو کہہ رہا ہے کہ لے آؤ مشک، لیکن مرزا قادیانی جو تھا وہ ٹرنک کی چابیاں جو تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اب یہ وہ ٹرنک تھا جس میں مرزا قادیانی نے لوگوں سے لوٹے ہوئے پیسے چندے کے اور جو یہ نذرانے لیا کرتا تھا اور جو اس کی بیوی کے قیمتی زیورات تھے اور باقی جو قیمتی چیزیں تھی وہ رکھی ہوتی تھی، اور اس کی چابی جو تھی وہ گچھے سے نکال کے آرام آرام سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہاں پہ وہ بار بار وہ جو حکیم نور الدین ہے وہ اسے یہی کہہ رہا ہے کہ جلدی کرے، لیکن مرزا قادیانی کو شاید کوئی جلدی نہیں تھی۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب آخری دفعہ حضرت مولوی صاحب نے گھبراہٹ سے کہا کہ حضور مشک جلدی لائیں، اس خیال سے کہ مبارک احمد کی وفات سے حضرت صاحب کو سخت صدمہ ہوگا، باوجود دلیر ہونے کے آپ کے پاؤں کانپ گئے اور آپ کھڑے نہ رہ سکے اور زمین پر بیٹھ گئے، اور ان کا خیال تھا کہ حضرت صاحب کو جو ہے وہ اس کی جو مبارک احمد کے مرنے کا سخت صدمہ ہوگا، اور بہت باوجود دلیر ہونے کے، یعنی حکیم نور الدین جو تھا وہ اس کے کہتا ہے کہ پاؤں کانپ گئے اور وہ کھڑے نہ رہ سکے اور زمین پر بیٹھ کے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید نبض دل کے قریب چل رہی ہو اور مشک سے قوت بحال کیا جا سکتا ہو، مگر ان کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ امید موہوم سی تھی۔ جب حضرت صاحب نے آپ کی آواز کے تراش کو محسوس کیا تو آپ سمجھ گئے کہ مبارک احمد کا آخری وقت ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی کو آخری وقت تک خود سے پتہ نہیں چلا کہ وہ جو بیٹا ہے اس کا وہ بیچارہ جو ہے وہ مر کھپ گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے لیے آرام آرام سے ٹرنک سے جو ہے چابیاں ڈھونڈ کے نکال رہا تھا۔ تو جب وہ حکیم کا چہرہ دیکھا اس نے، حکیم نور الدین کا، تب اسے تھوڑا سا وہ ہوا کہ ہاں شاید کوئی وہ جو ہے ایسا مسئلہ ہو گیا، اب جو ہے وہ اس کا آخری وقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے مرزا قادیانی کو کچھ نہیں پتہ چلا، یعنی وہ گھر میں موجود تھا، سو کے اٹھا تھا صبح کی جب ٹائم تھا فجر کا، اور اس کے بعد بھی اس کو کوئی خواب، کوئی اس نے وہاں پہ بیان نہیں کیا کہ مجھے تو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس طرح ہونے والا ہے۔ اب وہ لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر ہے شرمندگی مٹانے کے لیے تو بعد کے واقعات لکھے ہیں، اور یہی واقعہ جو ہے انہوں نے اپنے ایک اخبار جو الفضل ہے اس میں بھی بیان کیا ہے۔ اب یہ الفضل اخبار ہے 14 مارچ 1944 کا، اور اس میں یہی جو ان کا بشیر الدین محمود تھا اس نے پورا واقعہ یہ بیان کیا ہوا ہے کہ مبارک احمد مرحوم کا یہ تمام جو اور آخری وقت، اور پھر نیچے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ بڑا صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ، حالانکہ وہ یہاں پہ مرزا قادیانی نے صبر نہیں کیا، لیکن مرزا قادیانی کے جو حالات تھے اس وقت، اور اس کو خود بھی کچھ نہیں پتہ تھا، شاید وہ جیسے اس کے حالات ہوتے تھے کہ وہ جو ادویات خود استعمال کرتا تھا، بھنگ اور افیون اور چرس وغیرہ کی، تو وہ پھر اس کو ہوش نہیں تھا، تو جو اتنے واضح جو حالات تھے بچے کے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ مرنے والا ہے، اور مرزا قادیانی کہتے نہیں وہ تو سویا ہوا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کے حالات تھے، اور یہ وہ واقعات تھے، اور یہ وہ حوالے تھے جو یہاں پہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں شیئر کرنے تھے۔ اور تمام دیکھنے سننے والوں سے میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اسی طرح کے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔